ایک اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کان میں کوئی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کا بدلہ ملے گا۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم ابھی باہمی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک آ گئے۔ اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں سے اس میں ہے۔ جب طاقت تھی موسم تم گرما اسے آتا تو دوسرے تم علاقوں کی گھاس اور طرف لے چارے جاتے والے تھے، علاقوں کی طرف موسم اس پر سرما سوار آتا ہو تو کر تم اس جاتے۔ پر سوار جب ہو موسم کر گرم سرما آتا علاقوں تو کی اسی پر جانب کوچ سوار کر ہو کر جاتے گرم تھے۔ علاقوں کی جانب اس کوچ خستہ کر حال جاتے۔ کی عمر اب دیکھ کر اور اس کو جب تم کہ نے یہ اس ذبح کرنے خستہ کا حالی کی ارادہ عمر کیا ہے، کو اس پہنچ کا گیا گوشت ہے کھا تو لینے تم کا نے اسے منصوبہ ذبح بنا کر لیا کے ہے۔ اس کا انہوں نے گوشت کھا عرض لینے کا کیا، خدا کی منصوبہ بنا قسم لیا یا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں یہ نے بات عرض آپ کیا، کی بالکل خدا کی اسی قسم طرح یا ٹھیک رسول ہے اللہ صلی اللہ علیہ جس وسلم، یہ جس بات طرح آپ بالکل نے اسی بیان طرح فرمائی۔ ہے جیسے اس آپ پر نے حضور اکرم بیان صلی اللہ فرمائی علیہ ہے۔ وسلم نے فرمایا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ملتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس کے بعد پھر اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، یعنی رونے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت اسی طرح خوف سے دور فرمائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، خوف کو دور فرمانے پر میں نے کہا، آمین۔ پھر اونٹ نے تیسری بار اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون کو محفوظ فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و ابدال پیدا ہونے نہ دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو دعائیں قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم سے لکھ دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ہو رہی ہے۔
اگر ہم نظر دوڑائیں تو مسلمان آپس میں کتنا لڑ رہے ہیں، خون و خوار کر رہے ہیں۔ اتنا کوئی کافر نے نقصان نہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا جتنا آپس میں مسلمان لڑ لڑ کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔